अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो है हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं अपनी न्यू बुक का कंप्यूटर साइंस का, विच इज़ डाटा एंड प्राइवेसी। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही नई चीज़ें आप इसके बारे में सीखेंगे, कुछ नई डाटा और प्राइवेसी के बारे में सीखेंगे कि डाटा किस तरह से आपका सेव होता है, हैक किस तरह से होता है। हाँ, बस इसमें आप लोग हैकिंग नहीं सीखेंगे, बाकी हैकर से बचने के तरीके ज़रूर सीख लेंगे कि किस तरह से आप लोग हैकर से बच सकते हैं और किस तरह से आपके पास काम होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही मज़े का चैप्टर है। आप लोगों को पढ़ते वक्त भी मज़ा आएगा, समझने में भी कि चीज़ें किस तरह से होती हैं, क्या होती हैं, किस तरह से लोग जो हैं आपकी चीज़ों को हैक कर सकते हैं, क्यों आपकी चीज़ों पे सिक्योरिटी का होना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें जो हैं हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, चलिए जी, पेज नंबर 74 ओपन कर लें अपना, और साथ साथ अपने पास वो रखें, पेंसिल्स पकड़ लें आप लोग, ताकि आप लोग साथ साथ मार्किंग करते जाएं। आपकी स्क्रीन पे आपको मार्किंग शो भी हो रही होगी, तो साथ साथ समझते हैं और साथ साथ जो है हम जो है इनको पढ़ते जाते हैं। ठीक है, अब बेटा, डाटा क्या होता है हमारे पास? डाटा वो चीज़ होता है जो कि हम लोग खुद प्रोवाइड करते हैं किसी भी काम के लिए। ठीक है, अब जो आपको पता है कि जो कंप्यूटर्स हैं ये हमारे पास वाइडली यूज़ हो रहे हैं। तकरीबन हर एज का पर्सन जो है कंप्यूटर यूज़ कर रहा होता है, और हर जो पर्सन है वो अपनी कोई ना कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन देता है कंप्यूटर को। जिस तरह आप लोग जब जीमेल का अकाउंट बनाते हैं, आप अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं, आप अपना आईडी देते हैं, पासवर्ड देते हैं, फ़ोन नंबर देते हैं, ये आपकी क्या है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। या आप जब जो है शॉपिंग ऑनलाइन करते हैं तभी तो आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, यानी आपके डेबिट कार्ड का नंबर या एटीएम कार्ड का नंबर, इस तरह की ये सारी चीज़ें आप लोग क्या दे रहे होते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं। या जब आप लोग विजिट कर रहे होते हैं किसी हॉस्पिटल के अंदर, तो उसके अंदर जितने भी आपका रिकॉर्ड तैयार हो रहा होता है, ये सारा कुछ जो है, या आप जब स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो आप अपना सारा पर्सनल डाटा देते हैं, तो ये क्या होता है, आपका डाटा होता है। ठीक है, और ये सारा कहाँ सेव हो रहा होता है, हमारे पास कंप्यूटर के अंदर सेव हो रहा होता है। ठीक है, तो ऐसा डाटा जिसको आपके पास आगे शेयर नहीं होना चाहिए, उस पे हम देखते हैं कि किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से काम किया जाता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आ रहा है आपके पास, कंप्यूटर आर यूबिगिटियस। यूबिगिटियस का मतलब होता है हर जगह मौजूद, यानी कंप्यूटर वो चीज़ है जो हर जगह मौजूद है। चाहे आप हॉस्पिटल्स चले जाएं, स्कूल्स में चले जाएं, ऑफिस में चले जाएं, जहाँ मर्जी चले जाएं, आपको कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। आर वाइडली यूज बाय पीपल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एजेस। तकरीबन हर तरह के एज के पीपल जो है इसको यूज़ करें। ऑफ्टन वो नीड टू गिव ओवर पर्सनल इन्फॉर्मेशन टू कंप्यूटर वाइल क्रिएटिंग एन ईमेल, शॉपिंग ऑनलाइन, विजिटिंग हॉस्पिटल और टेकिंग एडमिशन इन स्कूल। कहते हैं हमें जो अपनी इन पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है जब हम ईमेल क्रिएट कर रहे होते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हैं, हॉस्पिटल में विजिट करते हैं, या स्कूल में एडमिशन ले रहे होते हैं। वो एक्सपेक्ट दैट प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन विल नॉट बी शेयर विद अदर्स। और हम ये इस चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, या हमें इन चीज़ पे होता है कि ये जो शेयर इन्फॉर्मेशन है ये आगे हमारी शेयर ना की जाए। ठीक है, वो प्रोटेक्टिंग डाटा फ्रॉम मैक्लीशियस। मैक्लीशियस का मतलब होता है एम्बैरसिंग यूज़र, यानी ऐसे यूज़र्स जो आपकी चीज़ों को नुकसान दे सकते हैं या आगे पहुंचा सकते हैं, वो क्या कहलाएंगे, मैक्लीशियस यूज़र। इज कॉल्ड डाटा प्राइवेसी और इंफॉर्मेशन प्राइवेसी। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन प्राइवेसी एंड डाटा प्राइवेसी की एक छोटी सी डेफिनेशन है आपके पास, कि डाटा को प्रोटेक्ट करना ऐसे यूज़र से जो आपका डाटा आगे लीक कर सकते हैं या आगे किसी और को दे के आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये क्या कहलाते हैं, डाटा प्राइवेसी और इंफॉर्मेशन प्राइवेसी। जब भी डाटा प्राइवेसी की बात होगी या इंफॉर्मेशन प्राइवेसी, तो ये दोनों सेम थिंग है आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट अब आपके पास आ रहा है एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी। एथिकल क्या क्या मतलब होता है, अखलाकी जो है इश्यूज। बेटा जब भी हमने सिक्योरिटी तभी हम मैयर करते हैं जब हमें उसमें एथिकल इश्यूज आ रहे होते हैं, यानी लोग अखलाकी तौर पे उसका, आपकी इंफॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं या कर सकते हैं, तभी हम क्या करते हैं, सिक्योरिटी मैयर्स लेते हैं। जिस तरह आप लोग देखें कि जो बड़े घर वगैरह या ये चीज़ें होती हैं, उनको डर होता है कि उनके जो घर में पड़ा हुआ कैश या जो भी उनका कीमती सामान है वो कोई भी चोरी कर सकता है। ठीक है, या उनकी आसपास नेबर्स में या उनकी सोसाइटी में इस तरह से पहले केसेस बहुत हो चुके हुए हैं चोरी वाले, तो वो ये चीज़ें देख रहे होते हैं। तो उस काम से बचने के लिए वो क्या करते हैं कि अपने घर के बाहर कैमरास लगाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स रखते हैं। ठीक है, तो अखलाकी जब चीज़ों पे अमल नहीं किया जाता है, जो आपके पास बेसिक एथिक्स होते हैं उनको जब नहीं सीखा जाता है या नहीं उनको फॉलो किया जाता, तो फिर क्या करने पड़ते हैं, हमें सिक्योरिटी मेजर्स लेने पड़ते। जिस तरह बैंक है, बैंक में आपको पता है कि
بہت زیادہ کیش اور لوگوں کی ڈفرینٹ چیزیں پڑی ہوتی ہیں، کچھ کا گولڈ پڑا ہوتا ہے، کچھ کے کیش اور یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو بینک نے بھی اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے باہر گارڈز اور کیمرہ وغیرہ لگائے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے، ان کا ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ سیکیور ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایتھیکل ایشوز ریلیٹڈ ٹو سیکیورٹی، جب بھی سیکیورٹی ہم لگاتے ہی تب ہیں جب ہمیں ایتھیکل ایشوز فیس ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، دا فاؤنڈیشن آف آل سیکیورٹی سسٹم از فارمڈ آن ایتھیکل پرنسپل. جتنے بھی سیکیورٹی سسٹم آپ کہیں سے بھی دیکھ لیں تو وہ سارے کس بات پہ بیس کر رہے ہوتے ہیں یا فارمڈ ہوتے ہیں ہمارے پاس ایتھیکل پرنسپلس پہ. if we had data of others، اگر ہمارے پاس ڈیٹا ہے کسی کا بھی ڈیٹا پڑا ہوا ہے، اٹ از اوور ون ایتھیکل رسپانسبلٹی ٹو کیپ اٹ سیکیور. ٹھیک ہے، تو یہ ہماری ایک اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو سیکیور رکھیں، ہم آگے دوسروں کو نہ دیں یا آگے کسی اور کو پاس نہ کریں. اگر کسی چیز کا کوئی ڈیٹا، کوئی پکچر یا کسی بھی قسم کی کوئی بھی انفارمیشن ہمارے پاس سیو ہے تو یہ ہمارے پاس اخلاقی فرض ہے یا اخلاقی ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم وہ آگے دوسروں کے ساتھ شیئر نہ کریں اور اس کو سیکیور رکھیں، یعنی ان کو دوسروں سے محفوظ رکھیں. سم آف ڈیٹا سیکیورٹی ایشوز آر، ابھی کچھ ڈیٹا سیکیورٹی ایشوز ہیں جن کو آج ہم دیکھتے ہیں اور ریڈ کریں گے ون بائی ون اور دیکھیں گے کہ کیا کیا ہوتے ہیں. سب سے پہلے آپ کے پاس کانفیڈینشیلٹی اینڈ پریویسی، فراڈ اینڈ مس یوز، پیٹنٹ، کاپی رائٹ، ٹریڈ سیکریٹ، سیبوٹیج. ٹھیک ہے، ان سب کو جو ہے ہم دیکھیں گے. یہ 6 سیکیورٹیز ایشوز ہوتے ہیں ہمارے پاس جن کو ون بائی ون دیکھیں گے اور دیکھیں گے یہ کس طرح سے ہمارے پاس کیا چیز کس میں ہوتی ہے اور کس طرح سے یہ اکر ہوتی ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، سب سے پہلے آ رہا ہے آپ کے پاس کانفیڈینشیلٹی اینڈ پریویسی. بیٹا کانفیڈینشیلٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ رازدانہ، یعنی کسی کا ڈیٹا اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس کو کانفیڈینشیل رکھیں، آپ اس کو دوسروں کو نہ بتائیں. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل ایک بینک میں اگر آپ کے پاس آپ اپنی ساری انفارمیشن شیئر کر دیتے ہیں کسی بزنس کمپٹیٹرس کو، یا آپ کے بینک کا کوئی بندہ یا آپ کی کمپنی کا کوئی بندہ آپ کی ساری جو بزنس لاجکس ہیں یا جو ٹرانزیکشنز جو بھی چیز ہے وہ آگے کسی کو شیئر کر دیتا ہے تو اسے کیا ہو جاتا ہے کہ اس پرسن کو بزنس لاس ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک بینک کے اندر جتنی بھی انفارمیشن یا جو بھی چیز ہوتی ہے یہ ان کی اپنی ایک کانفیڈینشیل چیزیں ہوتی ہیں، یا آپ آگے جو ہے نہیں دے سکتے، آگے آپ ان کو نہیں پہنچا سکتے. یہ آپ کے ایک تو رولز کے بھی خلاف ہے اور ایک ایتھیکل ایشو ہے کہ اگر کسی چیز نے آپ کو کوئی چیز کہا ہے کہ آپ نے آگے نہیں بتانی ہے تو اس وجہ سے جو ہے آپ لوگ آگے بتانے کی وجہ سے اس کو کیا ہو سکتا ہے، بزنس لاس ہو سکتا ہے. اسی طرح جس طرح موبائل فون کمپنیز ہیں آپ کے پاس، یا آپ کے بلز یا انوائسز جو ہیں یہ کانفیڈینشیل رکھتی ہیں. جو آپ کی کالز ہوتی ہیں، میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ آپ کی جو جتنا ڈیٹا آپ سرچ کرتے ہیں، ہم نے نیٹ ورکس والے چیپٹر میں پڑھا تھا، وہ سارا کام پہ سیو ہوتا ہے، سرور پہ سیو ہوتا ہے اور وہ آگے کوئی کسی کو پرووائڈ نہیں کر سکتا، یعنی عام بندہ اس کو جا کے وہاں سے نہیں نکلوا سکتا. اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کو کیا رکھتے ہیں، کانفیڈینشیل رکھتے ہیں کہ ہر ایک کو آپ کا ڈیٹا پرووائڈ نہیں کرتے. جتنی آپ کالس کرتے ہیں، میسیجز کرتے ہیں، جو بھی کچھ براؤز کرتے ہیں وہ سارا کا سارا پیچھے سرور پہ سیو ہوتا ہے. لیکن وہ جو ہے کیا کیا جاتا ہے، کانفیڈینشیل رکھا جاتا ہے ہر پرسن کے لیے. صرف تب کھولا جاتا ہے جب کوئی کرائم یا کوئی بہت ہی اس طرح کا کیس ہو تو صرف تب اوپن کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ کانفیڈینشیل رہنا بہت ضروری ہے. اگر آپ کا جب ڈیٹا کانفیڈینشیل نہیں رہتا، پرائیویسی ایشوز کریٹ ہوتے ہیں، تو تب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، یہ مسئلہ کریٹ ہوتا ہے. اور آج کل اتنے زیادہ لوگ کمپیوٹرز جو آپ کو پتہ ہے یوز کر رہے ہیں اور ہر ایک نے اپنا ڈفرینٹ ڈیٹا جو ہے وہ پرووائڈ کیا ہوتا ہے آن لائن، چاہے وہ آن لائن شاپنگ ہو یا جس طرح بھی انہوں نے پرووائڈ کیا ہوتا ہے آپ کے پاس. تو اس کو ڈیٹا کو کی پریویسی اور کانفیڈینشیلی مینٹین کرنا نا اس دور میں، انٹرنیٹ کے اس دور میں کافی مشکل کام ہے. ٹھیک ہے، اس کو ریڈ کرتے ہیں. ٹو کیپ دا ڈیٹا آف ادر ایز کانفیڈینشیل از انڈیڈ ٹیکنگ کیئر آف ادرس. فار ایگزامپل if a bank share information about my banking transaction with my business competitor then it may harm my business. ٹھیک ہے، تو اگر کیا کرے گا کہ بینک جو ہے اگر آپ کی ٹرانزیکشن شیئر کر دے گا آپ کے بزنس کمپٹیٹر کے ساتھ تو پھر کیا ہو سکتا ہے، آپ کو بزنس میں نقصان ہو سکتا ہے. اس لیے بینک بھی جو ہے آپ کا ڈیٹا کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا. اسی طرح اگر آپ کو اسکول وغیرہ میں اگر آپ اپنا ڈیٹا دیتے ہیں یا کہیں پہ بھی آپ آن لائن اکاؤنٹ اپنا بناتے ہیں تو جب تک آپ خود اس ڈیٹا کو یا اس اکاؤنٹ نمبر کو شیئر نہیں کریں گے کوئی بھی آپ کے اکاؤنٹ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا. سملرلی فون کمپنیز آر سپوز ٹو کیپ انوائس بھی بلز ہی ہوتے ہیں آپ کے پاس اینڈ بلز ایز کانفیڈینشیل. کیپنگ پرائیویسی اینڈ کانفیڈینشیلٹی ہیز بیکم ڈیفیکلٹ ان دس ایرا آف کمپیوٹرز اینڈ انٹرنیٹ. کے اس دور میں، کمپیوٹر کے اس دور میں جو ہے یا انٹرنیٹ کے اس دور میں پرائیویسی اور کانفیڈینشیلٹی کو مینٹین کرنا بہت مشکل کام ہے.
Due to more usage of computer, a wide range of computer data is collected and stored. وہ کہتے ہیں کہ جتنی آپ کو بھی میں نے کہا کہ کمپیوٹر جو ہے وہ ہر ایج کا ہر پرسن یوز کر رہا ہے، اس لیے ایک وائڈ رینج آف ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ بھی ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے ہمارے پاس اسٹور ہو رہا ہے. دا ڈیٹا میں بی ریلیٹڈ ٹو کریڈٹ کارڈ آرگنائزیشن فنڈ ریزنگ کمپین opinion poll شاپنگ ایٹ ہوم سروس ڈرائیونگ لائسنس اریسٹ ریکارڈ اینڈ میڈیکل ریکارڈ. وہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ کسی بھی فارم میں ہو سکتا ہے، یعنی آپ کے کریڈٹ کارڈ کا ہو سکتا ہے، کوئی فنڈ ریزنگ کمپین اگر آپ چلا رہے ہیں اس کا ہو سکتا ہے، شاپنگ کر رہے ہیں اگر آپ ہوم سروسز کے تھرو، ڈرائیونگ لائسنس ہے، یا آپ کا اریسٹ ریکارڈ کے کوئی اگر آپ نے کرائم وغیرہ کیے ہوئے سے پہلے اریسٹ ریکارڈ، یا آپ کا میڈیکل ریکارڈ. یہ سارے کا سارا ڈیٹا کہاں پہ سیو ہو رہا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس کمپیوٹر میں سیو ہو رہا ہوتا ہے. اور اس ڈیٹا کو کانفیڈینشیل یا پرائیویٹ رکھنا یہ کس کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ اس آرگنائزیشن کی جس نے آپ سے یہ ڈیٹا لیا ہوتا ہے. اگر وہ یہ آرگنائزیشن یا وہ جو ہے یہ آپ کو ڈیٹا آگے جو ہے پہنچا دے گی تو پھر آپ کے لیے ہی مشکل ہوگی اس ڈیٹا کو، آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی ہر اس کا کام کرنا. دا پوٹینشیل تھریٹ ٹو پرائیویسی انکلوڈ دا ان پراپر یوز آف کمپیوٹرائز ڈیٹا. ٹھیک ہے، تو پوٹینشیل تھریٹس ہی پریویسی کو میں ملتی ہیں جب ہم کمپیوٹرائز ڈیٹا کا امپراپر یوز کرتے ہیں. اف اے کمپنی سیلز ای میل آئی ڈیز اینڈ فون نمبرز ٹو اندر کمپنی فار مارکیٹنگ پرپز اٹ بریچز کا مطلب ہوتا ہے بیٹا خلاف ورزی کرنا. ٹھیک ہے، اٹ بریچز دا کانفیڈینشیلٹی آف ڈیٹا. یعنی اگر آپ نے ایک ای میل بنایا تو اس میں کیا ہوگا کہ اگر وہ آپ کی جو ڈیٹا ہے اس کی آئی ڈیز یا آپ کا جو فون نمبر ہے وہ آگے کسی اور کمپنی کو بیچنا شروع کر دیں مارکیٹنگ پرپز کے لیے کہ اس کا نمبر لے کے آپ یہ لے لیں یا کچھ بھی کر سکتی ہیں وہ مارکیٹنگ پرپز کے لیے کہیں آگے بھیج دیں، تو وہ کیا ہو سکتا ہے کہ یہ کانفیڈینشیل ڈیٹا کی کیا ہے خلاف ورزی ہوتی ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے، آگے کانفیڈینشیل ڈیٹا کے کچھ اور پوائنٹس بھی ہیں جو انشاءاللہ ہم کل ڈسکس کریں گے. اوکے اسٹوڈینٹس، آج کا لیکچر یہیں تک تھا. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اس کو اچھی طرح سے لرن کرنا آپ لوگوں نے. ٹھیک ہے، اوکے بیٹا، اللہ حافظ.